آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں بہت کوشش فرماتے ہیں، لیکن کفار مکہ اسلام قبول کرنے کے بجائے اپنے کفر اور اپنے سرکشی میں مزید ہٹ ڈرم بنے رہتے تھے۔ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات قرآن میں آپ نے سماعت کیے، یہاں پر بھی اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار آپ سے اور آپ کے دین سے نفرت کرنے میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے معجزات دیکھتے ہیں تو اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندھا اور بہرا ہونے کا سبب یہ ہے کہ فرمایا وہ کھلی گمراہی میں ہے، لہٰذا آپ ان دل کے بہروں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ وہ قرآن سن کر اسے قبول کرنے والے فرمایا کان ہی نہیں رکھتے، اور آپ ان دل کے اندھوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ حق بات دیکھنے والی آنکھ سے جو ہے وہ محروم ہے، اور آپ ان لوگوں کو سنا اور دکھا نہیں سکتے فرمایا کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں کہ جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت ابھی آپ نے سماعت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دل کے بہروں اور اندھوں پر اثر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، آج بھی اگر جو دل کے بہرے اور اندھے بن جائیں، کوئی قرآن حضور کی باتیں سن کر بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن سن کر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، حضور کے فرمان سن کر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یہ کافروں کی روش ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ یہاں اللہ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ پیارے حبیب اگر ہم کفار مکہ کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو ہم آپ کے بعد ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا آپ کی زندگی میں ہی ان پر ہونے والا عذاب وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ جس کا ہم نے انہیں وعدہ دیا ہے، کیونکہ ہم جب چاہیں انہیں عذاب دینے پر بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ بھی سنیے، فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کی سرکشی نافرمانی پر رنجیدہ نہ ہو، ہماری کتاب قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں کہ بے شک آپ اس دین پر ہیں کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کے سیدھی راہ ہونے کے بارے میں بہت سے مقامات پر جیسے اللہ نے فرمایا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھی راہ پر ہونے پر اللہ نے خود ارشاد فرمایا محبوب انک لعلی ھدی مستقیم، کہ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور حضور صرف خود سیدھے راستے پر نہیں بلکہ حضور سیدھے راستے کے رہنما بھی ہیں، کہ جیسے اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہو۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، وہ کیا ہے وہ سنیے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگوں عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حبیب یہ قرآن آپ کے لیے بطور خاص ایک عظیم شرف کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی، اور عمومی طور پر آپ کی امت کے لیے بھی یہ قرآن عظمت کا سبب ہے کہ انہیں اسی سے ہم نے ہدایت فرمائی۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں عن قریب تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ یہ اللہ پوچھے گا ہم سے، ہم سب سے پوچھے گا، اور اس کی تعظیم کیا کی تم نے، اور اس کی نعمت کا تم نے کیا شکر بجا لایا۔ اتنا بڑا میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کائنات کی، اللہ پوچھے گا فرما رہا ہے اس آیت میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو اس امت کی عظمت، ناموری اور چرچے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے عظمت اور ناموری اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب قرآن حکیم کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور تاریخ پر غور کریں تو یہ حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ واضح آپ کو نظر آئے گی کہ دین اسلام جب پھیل رہا تھا شروع میں، تو اس کے ابتدائی سالوں میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو دنیا میں جو عظمت ملی اور دنیا میں ان کا سکہ چلا اور دبدبا بیٹھا اور ہر طرف ان کی نیک نامی کا چرچا ہوا، اس کا بنیادی سبب آپ کو ایک ہی ملے گا، اور وہ یہی کہ صحابہ کرام کی قرآن مجید سے والہانہ وابستگی، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا، اور مشکل ترین حالات میں بھی اس پر قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا تھا۔ لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو آج ذلت اور رسوائی ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن حکیم سے جو والہانہ وابستگی تھی، ہونی چاہیے تھی، آج وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور اس پر عمل چھوڑ دینا، اور بلکہ قرآن کریم سے دوری کا حال یہ ہو چکا ہے فی زمانہ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احکامات اور روشن تعلیمات کی تو خبر بھی نہیں رکھتے، نہ سیکھنے کی طرف بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کا عربی متن بھی لوگوں سے نہیں پڑھا جاتا، آتا ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا۔ اگر انہیں کہا جائے پڑھ کر بتائیے تو وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی زبان پر ہوتا ہے ہم نے بچپن میں پڑھا نہیں، ہم نے پڑھا تو باجیوں سے پڑھا، ہم نے ایسے پڑھا تھا تو ہم بھول گئے۔ تو یہ گھروں میں ہفتوں مہینوں اور سنہری کپڑوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور موقع ملنے پر صرف اس کی گرد کو صاف کر کے دوبارہ چوم کر لوگ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آ لگا ہے۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہر مسلمان خود اپنا جائزہ لے لے کہ
کہ میں قرآن مجید کا میں نے کتنا حق ادا کیا، میں کیا قرآن کی تعظیم کرتا ہوں، میں اس اللہ کی نعمت کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کتنا اس کے احکامات اور تعلیمات پر میں نے کتنا عمل کیا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو جائزہ لے، اپنا غور کرے۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو نا تو افغانستان کو دیکھ لیں۔ افغانستان میں آج قرآن پر وہ اس کے قانون کو نافذ کیا گیا تو قرآن کی وہ جو روب اور دبدبہ میں نے آپ کو کہا نا کہ شروع سالوں میں، تو ابھی حال میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ صرف افغانستان کا سفیر گیا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم بھی جائے تو اس کو کوئی عزت نہ ملے وہاں باہر ممالک میں۔ چائنا میں ابھی وہ افغانستان کا صرف سفیر گیا ہے تو وہ چائنا کا صدر اس کا استقبال کرنے کے لیے آ گیا۔ سفیر کے لیے وہ قرآن پر عمل، اور وہاں اب کرپشن پر سزائیں قرآن کی نافذ ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہے قرآن کی، یہ تو ابھی زندہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے دکھا رہا ہے کہ اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور کیسا ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کیسا تھا کہ سپر پاور کو چنے چبوا دیے، ناک چنے، کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور وہاں سے اسے بھاگنا ہی پڑا۔ اس نے کتنے خربوں ڈالر لگا دیے لیکن وہ کچھ نہ کر سکا افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں اللہ پر ایمان ہو اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہو تو پھر اللہ عزتیں بھی دیتا ہے، عظمت بھی دیتا ہے، ناموری بھی دیتا ہے۔ یہ آج دیکھیے کہ ان کی وہ دنیا میں عزت اور ناموری دوبارہ سے بن رہی ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو عدالتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن کی سزائیں وہ بڑی ان کو بھاری لگتی ہیں، اور کیونکہ سارے ملوث ہیں تو انہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اگر یہ سزائیں نافذ کر دی تو سب سے پہلے کہیں ہمارے ہاتھ نہ کٹ جائیں، تو کہیں ہمیں الٹا نہ لٹکا دیا جائے، تو اتنا یہ ڈرتے ہیں قرآن سے۔ تو یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے۔ اس بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں رسولوں سے سوال جو کہا گیا کہ رسولوں سے سوال کیجیے، تو اس رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ادیان اور ان کی ملتوں کو تلاش کرو، کیا کہیں بھی اور کسی بھی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے؟ تو اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے، محبوب ان سے دریافت کرو کیا کبھی کسی نبی نے کسی غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی؟ کہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی کہ نہ کسی رسول نے بتائی ہے نہ کسی کتاب میں آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی دعوت دیتے رہے، اور وہ توحید کی دعوت کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب انبیاء نے مخلوق پرستی سے منع فرمایا۔ خدا پرستی، مخلوق پرستی نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف تمام نبیوں نے دعوت دی اور مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی توحید کی دعوت دینے کے بارے میں اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو اللہ کی عبادت کا حق ہے ہمیں اس حق کو ادا کرتے رہنے کی صحیح معنوں میں اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ قرآن
میں سے درس قرآن ہم نے دیا، مولا کریم سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تیری رضا کے لیے یا اللہ، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سیکھنے سکھانے کی، سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی قبر و آخرت اچھی کر دے اے اللہ، ہم سب کو ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، قرآن حکیم کے ساتھ والہانہ وابستگی عطا کر دے، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مولا کریم قرآن کا جو پیغام ہم سنتے ہیں اللہ عمل کرنے والا بنا دے، بے عملی سے ہمیں بچا لے، بد عملی سے بچا لے، بد کرداریوں سے بچا لے، بد اخلاقیوں سے بچا، بد نگاہیوں سے یا اللہ، ہر قسم کے گناہ سے بچا یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، فلسطین سمیت تمام مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔